الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 21 سورۃ الروم، اردو ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 40 تک ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 41 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ یہ آیت اپنے اندر بہت اہم معنی سموئے ہوئے ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے۔ دنیا میں امن و سکون تب ہی برقرار رہ سکتا ہے کہ جب ہر شخص اپنا فرض پوری دیانتداری سے ادا کرے، ہر شخص کے حقوق محفوظ ہوں، اور اپنے ایک شخص کا اگر حق ہے نا تو وہ دوسرے کا فرض ہوتا ہے۔ والدین کی توقیر کی جائے، والدین کی فرما برداری کی جائے، یہ ان کا حق ہے، اور اولاد ان کی فرما برداری کرے، یہ اولاد کا فرض ہے۔ تو ایک شخص کا فرض دوسرے کا حق ہوتا ہے، ایک شخص کا حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے۔ انسان جب اپنے فرائض کی ادائیگی کرے گا نا تو اس سے تمام تر حقوق پورے ہو سکتے ہیں، اور جب انسان کو اپنے حق ملتے ہیں تو ہی ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور جب یہی حقوق نہیں نہ ملتے تو انسان فساد برپا کرتا ہے، فساد کی طرف معاشرہ چلا جاتا ہے۔ اس کی میں بہت ساری مثالیں دے کر آج کے اس لیکچر میں اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں کہ لوگ جب اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں نا، یا بددیانتی سے کام لیتے ہیں، جب کسی کے حقوق کو غصب کر لیتے ہیں، تو پھر اس صورت میں بحر و بر میں فتنہ و فساد کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں۔ ہر شخص کے فرائض کیا ہیں جو اسے ادا کرنا چاہیے؟ قرآن کریم میں بارہا مقامات پر ذکر ہے، والدین کے اولاد پر، اولاد کے والدین پر، ایک فرد کے اپنی ذات پر، فرد کے اپنے سے جڑے لوگوں پر، فرد کے معاشرے پر۔ دین اسلام کے کیا حقوق ہیں، اللہ کے کیا حقوق ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، ہمیں ہر قسم کے حقوق اس کتاب مقدس کے ذریعے بتا دیے گئے۔ اور آج کا مسلمان کیوں اتنی پستی کا شکار ہے، کیوں اتنی بدحالی کا شکار ہے، اس سب پہ بات کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق ملیں، لیکن ہم اس بات پر تیار نہیں ہیں کہ جن لوگوں کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، ہم پر جن کا حق ہے، ہم ان کے حق ادا کریں۔ اپنے حق لینے کو ہر کوئی یہاں پر تیار ہے۔ دین اسلام نے جن حقوق کا تعین کیا ہے نا، وہ اسی دین فطرت کے یعنی انسان کی فطرت جو ہے، اسلام نے ویسے ہی رولز، انسٹرکشنز، گائیڈ لائن اس قرآن کریم کے ذریعے ہم تک پہنچائی۔ خالق و مالک کا دین ہے نا، تو خالق نے جب کائنات کو بنایا، تخلیق کی، تو ہر چیز کے فطری تقاضوں کو پورا کیا گیا، اور ان کی تسکین کے سامان بھی پیدا کیے کہ کیسے ایک شخص امن میں رہ سکتا ہے، کیسے ایک پرامن معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ اور جہاں بھی کسی قوم نے اس نظام حیات کو اپنایا، اسی قدر ان کی زندگیاں اور ان کا ماحول خوشی اور مسرت سے ہمکنار ہوا۔ اور جہاں بھی کسی قوم نے اللہ کے قدرت کے بنائے ہوئے نظام سے روگردانی کی، وہاں ہی اس سے یہ سکون کی دولت چھین لی گئی، بے چینی اور اضطراب کے اندھیرے پھیلنے لگے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام پر صحیح طریقے سے چلنے کے لیے، عملی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے پہلی چیز عقائد ہے۔ عقائد کی قوت جو ہے وہ لازمی ہے۔ ایک شخص جب اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا، جب وہ قیامت کے بارے میں عقیدہ نہ رکھے، ذات باری تعالیٰ روز محشر میں جو حساب کتاب وقوع پذیر ہونا ہے، رسول اللہ خاتم النبیین ہے، قرآن آخری کتاب ہے، اس سے پہلی کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے جو صحیح صحیفے ہیں، تقریباً 1,24,000 پیغمبران اسلام آئے، ان پر بھی ہمارا برابر ایمان ہے۔ تو جو ضروریات دین ہیں، جو اسلام ہمیں بنیادی عقائد پرووائڈ کرتا ہے، ان پر اگر پختہ ہمارا ایمان نہ ہو، جب ذات باری تعالیٰ اللہ کی توحید کلیئر نہ ہو، اس کی صفات عالیہ پر ایمان پختہ نہ ہو، تب تک انسان، اس کی روح، اس کے قلب
کو کسی بھی صورت نہ وہ ایک مینٹلی طور پر ان سیٹ آف رولز پر چل سکتا ہے، نہ فزیکلی طور پر وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے. کیوں؟ جب تک وہ ان چیزوں پر عمل نہیں کرتا. اور عمل کس طرح کر پائے گا؟ پہلے دل سے تصدیق کر کے، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کر کے. اور بدقسمتی سے آج کے دور میں کیا ہے کہ قومیں ایسی بھی دیکھی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے سامنے عروج حاصل کیا اور پھر زوال کا شکار ہوئی. ہم بحیثیت امت مسلمہ اپنی قوت کا تعداد میں ہم سب سے زیادہ ہیں، لیکن پوری دنیا میں مظلوم فلسطین، برما، شام اور اس سمیت دیگر کشمیر، کتنے ممالک، کتنے شہر ہیں جس میں مسلمانوں کو کاٹ کر پھینکا جا رہا ہے، بیٹیوں کی عصمت نیلام ہو رہی ہے، جوان بچے بچیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور باقی امت خاموش ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہو، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا آنکھ ہے، تو اگر جسم کی کسی بھی حصے میں تکلیف ہے تو آنکھ روتی ہے. اور امت مسلمہ ایسے باڈی، مکمل ایک باڈی جس کے کسی حصے میں درد ہو تو دوسرا حصہ، پورا جسم ہی بے چین ہوتا ہے. اور آج ہماری روح کیا ہے؟ سارا دن ہم نے موبائل گیمز، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ان چیزوں میں اپنا وقت برباد کرنا ہوتا ہے. ہمیں کیا معلوم ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے حقوق کیا ہیں دوسرے مسلمانوں پر، حقوق و لباد. فساد تو تبھی پھیلتا ہے نا، قوموں کے عروج کی داستانیں ہم نے دیکھی، سلطنت عثمانیہ ہم نے دیکھی، سلطنت عباسیہ ہم نے بہت سی سلطنتیں دیکھی، اور پھر اس کے بعد ان کو ٹوٹتا ہوا بھی دیکھا. تاریخ اپنے آپ کو آج دہرا رہی ہے. مسلمان کسی وقت میں عروج کا شکار تھے، اور وہ عروج کا شکار تب ہی تھے جب صلاح الدین ایوبی جیسے شخص مائیں جنم دے رہی تھیں. اور وہ مائیں کون تھیں؟ جنہوں نے عبد القادر جیلانی جیسے بچوں کو جنم دیا کہ جب وہ ان کی کوکھ میں ہوتے تھے. ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہاد میں اپنے آپ کو پیش. طارق بن زیاد لے لیں، محمد بن قاسم لے لیں، ہمارے ہیروز کی کیا فہرست، لسٹ چھوٹی ہے جن کو ہم جان نہیں پائے، ناموں سے زیادہ نہیں جانتے. کہ جب وہ اپنی ماں کی کوکھ میں ہوتے تھے تو ماں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اور جب وہ ماں کی گود میں ہوتے تھے تو انہیں جہاد کا سبق دیا جاتا تھا، انہیں اخلاقیات کا درس دیا جاتا تھا. آج کا مسلمان بدقسمتی سے، ہمارے ایک استاد ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے، وہ لا کے ٹیچر تھے، یعنی وہ پولیٹیکل سائنس، ان چیزوں کے بارے میں ان کا کافی تجربہ تھا، بہت انہوں نے علم حاصل کیا تھا. آج کل وہ ابروڈ ہوتے، تو وہ ایک جملہ بولا کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے ہاں کا مسلمان 100 کی چیز 200 میں بیچ کے جب مسجد سے اذان آتی ہے نماز پڑھنے چلا جاتا ہے. تو مجھے اس وقت یہ جملے کی سمجھ نہیں آتی تھی. میں کہتی تھی اگر تو وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو اس میں ہمیں کیا مسئلہ ہونا چاہیے؟ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے شاید سمجھ لیا ہے کہ دین نام ہے 5 وقت نماز پڑھنے کا، دین نام ہے کہ اپنے حصے سے اگر زیادہ مال و دولت آ گیا ہے، صاحب استطاعت ہے، تو حج کر لیا، شاید دین اسی کو کہتے ہیں. حقوق العباد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بارہا ذکر، وبالوالدین احسانا، یہاں پر جس کا جتنا داؤ لگتا ہے وہ لگانے کو تیار ہے، جس کا جتنا دل کرتا ہے وہ دوسرے کا حق مارنے کو تیار ہے. تو بدقسمتی سے آج کا جو نوجوان ہے نا، آج کا جو انسان ہے، آج کا جو مسلمان ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے اپنے اور اپنے معبود کے تعلق کو خراب کر لیا ہو، اور اپنی ہی وجہ سے بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں نے خود کیا اس کی وجہ بھگتتے ہیں. جب بندے کا تعلق رب سے ٹوٹ جاتا ہے، وہاں پر پھر کفر، شرک، بداعمالی، زندگی کی یہ بدکاریاں، اللہ کی نافرمانیاں یہ شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں انسان کی جان، عزت اور ناموس اور مال محفوظ نہ ہو، وہاں سکون کیسے میسر آ سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، ابھی اس سے پہلے دور کو دیکھیں، رسول اللہ کی زندگی کے باقی کے اعلان نبوت کے بعد کے اگر 23 سال دیکھیں تو اس میں ایسا انقلاب برپا ہوا کہ ایسے انسانوں نے جنم لیا، ابوبکر، عمر، عثمان اور علی جیسے. پھر وہ ایسے کبار صحابہ کہ جن کی اولاد بھی صحابہ، اور ایسے مفسرین، ان کی اولادوں میں مفسرین پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، ان کی اولادوں میں مجاہدین پیدا ہوئے، صالحین پیدا ہوئے. اور آج کا مسلمان نہ خود اچھا مسلمان ہے اور نہ اپنی اولاد کی ویسے پرورش کر پا رہا ہے کہ جس کے ذریعے ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ سکے. تو آج کے مسلمان کو ان امور پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان جب
حقوق العباد سلب کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا کہ شاید میں حقوق اللہ پورا کرنے آیا ہوں، شاید یہ میرے لیے کافی ہے یا میری بخشش کا سامان ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ غلط فہمی سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرما رہے ہیں یہ جو فساد آج کی دنیا میں جو ہر شخص مضطرب ہے، ہر شخص بے چین ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ تم اپنے اعمال ایسے کر رہے ہو۔ آج ہی احکامات قرآنی پر عمل شروع ہو، آج ہی سے بہترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کہیں، میں کہوں یا ابھی کرنٹ 2023 کے لسنرز یہ کہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جب آوے کعبہ ہی بگڑا ہوا ہے، جب سسٹم ہی خراب ہے، ہم اپنے آپ کو بہتر رکھ سکتے ہیں اور ہم اپنی نسلوں کی بہترین پرورش کر سکتے ہیں۔ میرے استاد محترم کہتے ہیں کہ میں بھی آپ لوگوں سے پوچھوں، آپ سب سے، کہ مستقبل میں اگر آپ میں سے کوئی پولیس جوائن کرتا ہے، کوئی ایئر فورس جوائن کرتا ہے، کوئی کسی بھی محکمے پر تعینات ہوتا ہے، کوئی ٹیچر ہے، کیا آپ کو کوئی رشوت دے تو آپ لیں گے؟ تو پوری کلاس نے نہ میں سر ہلایا، نہیں، بالکل بھی نہیں سر، کیوں نہیں لیں گے؟ رشوت لینا حرام ہے۔ ہاں، کل کو اگر آپ کو کوئی پوسٹ ملی تو کیا آپ اس کے ساتھ ناانصافی کرو گے؟ کیا آپ اللہ کے حقوق کے انٹی جاؤ گے؟ تو سب کا جواب نہ تھا، اور فور شور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ابھی اپرچونٹی نہیں ملی تو زبان بھی ساتھ دے رہی ہے، پھر جب اپرچونٹی ملی تو تب وہی اپنے آپ کو بچا پائے گا ان برے اعمال سے جس کا ایمان پختہ ہوا، جس کی تربیت سالڈ ہو۔ صرف زبانی کلامی باتوں سے عمارت قائم نہیں ہوتی، جب تک ایک ایک فرد اپنے حصے کی اینٹ نہ لگا لے۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کئی بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع تو جلاتے جاتے۔ تو رب العالمین یہی اس آیت میں فرما رہا ہے۔ پھر رب العالمین فرماتا ہے کہ لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ پھر رب العالمین فرماتا ہے پھر یہ جو تباہی آج یہ دنیا فیس کر رہی ہے، آج مسلمان جس پستی کا شکار ہے، میں اسپیشلی مسلمانوں کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ قرآن مانتے ہوئے بھی، ایمان لاتے ہوئے بھی یہ حالات ہیں، صرف اس لیے کہ مان تو لیا، پڑھ تو لیا، سیکھا نہیں، حق ادا نہیں کیا، نہ کوشش کی۔ رب العالمین فرماتا ہے یہ سب اس لیے ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور پھر تم فرماؤ کہ زمین پر چل کر دیکھو کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا، تو ان میں اکثر لوگ مشرک تھے، تو اس دن کے آنے سے پہلے اپنا منہ دین مستقیم کے لیے سیدھا کر لو، جس دن کو اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے۔ اس دن لوگ الگ الگ ہو جائیں گے۔ میں نے پچھلی آیت سے اگر ریلیٹ کریں تو واضح بات آپ کے سامنے ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے سے پہلی قوموں کو دیکھ لو، ان کے عروج کی داستانیں بھی پڑھو کہ کن افعال کی وجہ سے عروج ان کا مقدر بنی اور کن افعال کی وجہ سے زوال کا شکار ہوئی۔ تم دیکھو، چلو زمین پہ دیکھو کہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبل۔ اور پھر اس کے بعد ذکر ہوا، تو ہاں اس دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سیدھا کر لو، دین قیم کی پیروی کر لو۔ پچھلے رکوع میں دین قیم کی تفسیر گزری ہے، سیدھے دین کے ساتھ خود کو سیدھا کر لو، اپنے افعال کو درست کر لو، جس دن کا ٹلنا نہیں ہے، یعنی جس دن نے ٹلنا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے وہ دن برحق ہے، جس دن لوگوں کو الگ الگ کر لیا جائے، کیٹیگرائز کر لیا جائے گا، مومنین کو، کافرین کو۔ ومن کفر، رب العالمین فرماتا ہے من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم، اور جس نے نیک اعمال کیے تو اس نے اپنے ہی بھلے کے لیے کیے۔ یمہدون، جس کی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ پھر رب العالمین فرماتا ہے لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا یحب الکافرین، تاکہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا عطا فرمائے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ خوشخبری دیتی ہوئی ہوائیں بھیجتا ہے، اور تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتی چلے، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اس آیت میں ریزننگ دیکھیں کتنی جامع اور پر اثر ہے۔ رب العالمین نے ذکر کیا اپنی نعمت کا، کیا نعمت؟ ہوا، ٹھنڈی ہوائیں، اور پھر اس نعمت کے ساتھ جو نعمتیں جڑی ہوئی ہیں، ایک خیر کے ساتھ جو خیر جڑے ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ اس کو میں ایسے ایکسپلین کرتی ہوں کہ
ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں عطا کی گئی ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم نعمت کے کم ہونے پر ناشکری کریں یا اس کو کاؤنٹ نہ کریں، شکر کرنا چاہیے نا۔ وہ جو خیر آئی ہے وہ اپنے ساتھ مزید خیر لے کر آئے گی اگر ہم اس پر کنسسٹنسی کے ساتھ شکر کرتے رہے اللہ کے۔ اب ایک خیر کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ بندھی ہوئی کتنی ساری خیر ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے وَمِنْ آیاتِ، اس کی نشانیوں میں سے أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، کہ وہ ہوائیں بیچتا ہے، خوشخبری دیتی، کس کی؟ بارش کی۔ اور پھر اس کے ساتھ کیا ہے؟ تاکہ وہ اپنی رحمت کا مزہ چکھائے۔ بارش کو رحمت سے تعبیر کیا گیا، پہلے ٹھنڈی ہوا، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر بارش یعنی رحمت، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكِ، جس سے کشتیاں چل سکیں، سمندروں میں، دریاؤں میں، ندیوں میں پانی بہیں اور تم سمندر سے رزق تلاش کر سکو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تمہیں رزق ملے، تم اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ہاں اس لیے بھی کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔